السلام علیکم۔ ایف ایس سی انفو سے فیصل شاہین۔ الجزیرہ نے صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کا مقدمہ عالمی عدالت میں دائر کر دیا۔ الجزیرہ نیٹ ورک نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں اسرائیلی فورسز کے خلاف صحافی شیریں ابو عاقلہ کے قتل کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ فلسطین نژاد امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کو 11 مئی کو غرب اردن کے شہر جنین کی ایک سڑک پر گولی لگی تھی، جہاں اسرائیلی فوج اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے یہ کہا تھا کہ شاید اس کے کسی فوجی نے ان پر فائرنگ کی ہوگی، لیکن ان کی موت کو غیر ارادی قرار دیا گیا تھا۔ الجزیرہ کا کہنا تھا کہ یہ مکمل طور پر بے بنیاد ہے اور شواہد سے ظاہر ہوتا ہے یہ قتل جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ سبکدوش ہونے والے اسرائیلی وزیر اعظم ایئر لپڈ نے کہا تھا کہ کوئی بھی اسرائیلی دفاعی افواج کے فوجیوں کی تحقیقات نہیں کرے گا اور کوئی ہمیں جنگ میں اخلاقیات کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ یقینی طور پر الجزیرہ تو بالکل نہیں۔ اسرائیلی آئی سی سی کے اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرنا اور انہوں نے ہیگ میں قائم عدالت کے پراسیکیوٹر کی جانب سے مقبوضہ علاقوں میں ممکنہ جنگی جرائم کی تحقیقات میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ 51 سالہ شیریں ابو عاقلہ 11 مئی کو الجزیرہ کے عربی ٹی وی چینل کی رپورٹنگ کرنے جنین پناہ گزین کیمپ گئی تھیں، جہاں اسرائیلی فوجیوں اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ ہوئی تھی۔ ابو عاقلہ کے گھر والوں نے الجزیرہ کے مقدمے کی حمایت کی جب انہیں ہلاک کیا گیا، اور اس وقت انہوں نے ہیلمٹ اور نیلے رنگ کی بلٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی جس پر واضح طور پر لفظ پریس لکھا ہوا تھا، اور وہ دوسرے صحافیوں کے ساتھ سڑک پر چل رہی تھیں۔ اس فائرنگ میں ایک اور صحافی کو بھی گولی لگی تھی۔ وہاں موجود صحافیوں، عینی شاہدین اور فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ یہ گولی تقریباً 200 میٹر دور تعینات اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے چلی تھی۔ بعد میں اقوام متحدہ اور متعدد میڈیا تنظیموں کی تحقیقات میں ان الزامات کی تصدیق کی گئی۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ابتدائی طور پر کہا تھا کہ یہ جاننا ممکن نہیں کہ ابو عاقلہ کو کس نے مارا، لیکن ستمبر میں ایک سینئر اہلکار نے صحافیوں کو بتایا تھا کہ اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ انہیں غلطی سے اسرائیلی فوجی نے گولی مار دی، اور یقیناً اس نے اس کی شناخت صحافی کے طور پر نہیں کی تھی۔ دوحہ میں مقیم نیٹ ورک الجزیرہ نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ اس کی قانونی ٹیم نے قتل کی تفصیلی تحقیقات کی ہیں اور نئے شواہد کا پتہ لگایا گیا ہے، جس میں عینی شاہدین کے بارے میں بیانات اور متعدد ویڈیوز شامل ہیں۔ الجزائر نے آئی سی سی کے پراسیکیوٹر کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتے وقت اس وقت روشنی ڈالی کہ نئے گواہوں کے شواہد اور ویڈیو فوٹیج سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیریں اور ان کے ساتھیوں پر اسرائیلی فورسز آئی ڈی ایف نے براہ راست فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ شیریں غلطی سے فائرنگ میں ماری گئی تھیں، بالکل بے بنیاد ہے۔ آفس آف پراسیکیوٹر کو پیش کیے گئے شواہد بغیر کسی شک کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جس علاقے میں شیریں تھی وہاں کوئی فائرنگ نہیں ہوئی۔ آئی او ایف نے ان پر براہ راست گولیاں برسائیں جب یہ صحافی اپنی مخصوص میڈیا جیکٹ پہنے سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہے تھے اور سڑک پر کوئی دوسرا شخص نہیں تھا۔ اس وقت فوجی نے انہیں صاف طور پر دیکھا گیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ثبوت سے پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کے کیا جانے والا قتل الجزیرہ کو نشانہ بنانے اور خاموش کرنے کے ایک وسیع مہم کا حصہ تھا۔ الجزیرہ کے وکیل روڈزنی ڈکسن کے سی نے کہا کہ مبینہ طور پر مہم میں مئی 2021 میں ہونے والا اسرائیلی فضائی حملہ بھی شامل ہے، جس میں اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی کے دوران الجزیرہ ایسوسی ایٹڈ پریس کے دفاتر کے غزوہ سٹی ٹاور بلاک کو تباہ کیا گیا تھا۔ ابو عاقلہ کے اہل خانہ، جنہوں نے ستمبر میں آئی سی سی میں اپنی شکایت جمع کرائی تھی، نے کہا کہ وہ الجزیرہ کی درخواست کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کی بھانجی لینا ابو عاقلہ نے دی ہیگ میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شواہد بہت زیادہ واضح ہیں، ہم توقع کرتے ہیں کہ آئی سی سی کارروائی کرے گی۔ آئی سی سی کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا تھا۔ الجزیرہ کی صحافی شیریں ابو عاقلہ کی موت ممکنہ طور پر اسرائیلی فائرنگ سے غیر ارادی طور پر ہوئی۔ امریکہ 5 جولائی 2022 میں
شیریں ابو عقلہ 11 مئی کو غرب اردن میں سر پر گولی لگنے سے ہلاک ہوئی تھیں۔ صحافی شیریں ابو عقلہ کے بھائی نے امریکی محکمہ خارجہ کی اس رپورٹ کو یکسر مسترد کر دیا، جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ شیریں کی ہلاکت اسرائیل کی غیر ارادی فائرنگ کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ ٹونی ابو عقلہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اصرار کیا کہ ان کی بہن کو اسرائیلی فوج نے ہدف بنایا اور امریکی رپورٹ کے نتائج ان کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ نیوز چینل الجزیرہ کی رپورٹ شیریں ابو عقلہ 11 مئی کو غرب اردن میں سر پر گولی لگنے سے ہلاک ہوئی تھیں۔ امریکہ نے کہا گولی اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس سے یہ پتہ چلانا ممکن نہیں رہا کہ اسے کہاں سے فائر کیا گیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے اعلیٰ عہدیدار نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے صحافی شیریں ابو عقلہ کی ہلاکت کو المناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی فوج کی تحقیق میں سامنے آیا ہے اسرائیلی فوج کا شیریں ابو عقلہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 51 سالہ شیریں ابو عقلہ مشرق وسطی کی سب سے تجربہ کار مقبول نامہ نگاروں میں سے ایک تھیں۔ شیریں ابو عقلہ کے 11 مئی کو غرب اردن کے شہر جنین کی ایک سڑک پر گولی لگی جہاں اسرائیلی فوج اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ شیریں ابو عقلہ کو جب گولی لگی تھی تو انہوں نے سر پر ہیلمٹ اور حفاظتی جیکٹ پہن رکھی تھی جس پر جلی حروف میں پریس لکھا تھا، اور ایک فلسطینی صحافی علی سمودی بھی اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو گئے تھے۔ مسٹر سمودی اور ان کے دیگر خواتین نے بتایا گولیاں سڑک پر تعینات اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے آئیں۔ میڈیا کے کئی تحقیقات اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھی یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بظاہر اسرائیلی فورسز نے وہ مہلک گولی چلائی تھی۔ پیر کے روز امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ آزاد تحقیقات کاروں نے گولی کا فرانسک تجزیہ کیا تھا جسے فلسطینی اتھارٹی نے اختتامی ہفتہ امریکی سیکورٹی کوآرڈینیٹر USSC کے حوالے کیا تھا۔ امریکی رپورٹ میں کہا گیا گولی اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ اس کے جائزے کا یہ تعین کرنا ناممکن ہو چکا ہے کہ اسے کہاں سے فائر کیا گیا تھا۔ تاہم دونوں اطراف سے شواہد کا جائزہ لینے کے بعد امریکی سیکورٹی کوآرڈینیٹر اس نتیجے پر پہنچی کہ شیریں ابو عقلہ ممکنہ طور پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی پوزیشنوں سے چلنے والی گولی سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اس رپورٹ میں کہا گیا امریکہ کے پاس یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ صحافی شیریں ابو عقلہ کو جان بوجھ کر مارا گیا۔ بی بی سی کے نیوز آور پروگرام کے ساتھ ایک انٹرویو میں ٹونی ابو عقلہ نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے اس طرح کا بیان سامنے آئے گا، یہ ناقابل قبول ہے۔ شیریں ابو عقلہ کے بھائی ٹونی ابو عقلہ نے کہا یہ واضح ہے کہ 16 گولیاں چلائی گئیں، تمام تر سر کے لیول 13 میٹر یا 4.3 فٹ کی بلندی پر صرف 2 جرنلسٹ کو گولیاں لگیں۔ بدقسمتی سے شیریں اس سے نہ بچ سکیں اور علی سمودی زخمی ہو گیا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا وہ کیسے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب کچھ غیر ارادی تھا۔ ٹونی عقلہ نے کہا اگر امریکی حکام ذمہ داروں کا تعین نہیں کریں گے تو ان کا خاندان ذمہ داروں سے حساب لینے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے ایک شہری کے لیے انصاف کے اصول کو ممکن نہیں بنا سکتا ہے تو یہ بہت برا ہے۔ ہم اس مقدمے کی پیروی کریں گے۔ شیریں ابو عقلہ فلسطینی اور امریکی شہری تھیں۔ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر صحافی شیریں ابو عقلہ کو نشانہ بنایا، فلسطینی حکام۔ اسرائیلی پولیس کا شیریں ابو عقلہ کے جنازے پر دھاوا، سوگواروں پر تشدد۔ فلسطینی اتھارٹی کے سینئر اہلکار حسین الشیخ نے کہا وہ سچائی کو چھپانے کی اجازت نہیں دیں گے اور اسرائیل پر انگلی اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس مقدمے کو ممکنہ جنگی جرم کے طور پر عالمی عدالتوں کے سامنے لے کر جائیں گے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق قائم مقام وزیر اعظم یائر لیپڈ نے کہا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز جہاں بھی اور جب بھی ضروری ہوا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز اس بات کا تعین نہیں کر سکی ہیں کہ اس المناک موت کا ذمہ دار کون ہے، لیکن وہ حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کا ارتکاب ارادی طور پر نہیں کیا گیا، اور اسرائیلی صحافی کی موت پر دکھ بھی ہے، اس بات کا انہوں نے اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔